الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف، اور تم دوڑو ایسی جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے، دو چیزوں کا ذکر ہوا، ایک تو مغفرت کی طرف دوڑنے کا اور دوسرے جنت کی طرف دوڑنے کا، لیکن آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے پہلے مغفرت کو بیان فرمایا اور بعد میں جنت کو، اس لیے مفسرین نے بیان فرمایا جنت میں جانا ہے تو پہلے اللہ کی مغفرت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخلہ نہیں لے سکتا۔ اور دوسری بات یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری دوڑ تو بہت چیزوں کی طرف ہو رہی ہے، لیکن اصل دوڑ کدھر ہونا چاہیے؟ جنت کی طرف ہونا چاہیے۔ دنیا تو ہے اپنی جگہ، دنیا کی نعمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن دنیا کے مقابلے میں جنت وہ نعمت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے تو حدیث میں کہا گیا، حدیث قدسی ہے، اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، عادت لعبادی الصالحین، میں نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں، وہ نعمتیں تیار کی ہیں اور بنائی ہیں، مالا عین رأت، جن چیزوں کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں ان چیزوں کا خیال بھی نہیں آیا۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ایسا عیش و آرام ہے، دماغ کام نہیں کر سکتا۔ ابھی جب جنت کا ذکر میں چھیڑ دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے جنت میں ایسی نعمتیں۔ جنت اور دنیا کی چیزوں میں صرف الفاظ کا فرق ہے، حقیقتیں الگ الگ ہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پھل ایک لفظ ہے، لیکن دنیا کے پھل الگ ہیں، آخرت میں جنت کے پھل الگ ہیں۔ پانی ایک لفظ ہے، لیکن دنیا کا پانی وہ الگ، آخرت میں جنت کا پانی الگ۔ شہد ایک لفظ ہے، وہاں کا بھی شہد ہے، اسے بھی شہد کہیں گے، یہاں کا بھی شہد ہے، اسے بھی شہد کہیں گے۔ وہاں بھی دودھ ہے، اسے بھی دودھ کہیں گے، یہاں بھی دودھ ہے، اسے بھی دودھ کہیں گے۔ یہاں بھی شراب ہے، اسے بھی شراب کہیں گے، وہاں بھی شراب ہے، اسے بھی شراب کہیں گے، لیکن وہ شراب ہی الگ ہے، یہاں کی شراب الگ ہے، یہاں کا دودھ الگ ہے، یہاں کا پانی الگ ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم بول ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں۔ آئیے جنت کی زمین میں آپ کو بتا دوں، آقا کے ارشادات اور فرمان کی روشنی میں، تب دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں اور آپ کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الجنت لبنۃ من ذہب وَلَبْنَةٌ مِّن فِضَّةٍ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ
جنت میں جو مٹی ہے اور وہاں کے محلات ہیں ان کی تعمیر ہے، ایک اینٹ سونے کی لبنۃ من فضہ اور ایک اینٹ چاندی کی۔ سونا چاندی کس کی بات ہے صاحب؟ اب تو سونا آسمان کو چھو رہا ہے، اس کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، لین دین میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن مانگنے والے مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور دینے والے بھی کم نہیں ہیں۔ 1 تولہ 2 تولے میں ہم پریشان ہیں۔ سونے کی اینٹ کس کا نام ہے؟ آج سونے کی اینٹ کسے مل جائے تو دنیا تو کہے گی واہ کیا خوش قسمت ہے، زندگی بن گئی، اس کی لائف بن گئی، اب سکون میں ہو گیا۔ بات تو یہی، سونے کی اینٹیں اور چاندی کے اینٹیں زمین پر پڑی ہوئی ہوں گی، اور زمین بھی کیسی؟ ایسی نہیں کہ جہاں ہم دنیا میں رہتے ہیں لال زمین ہے، کالی زمین ہے، اس میں کیچڑ ہے، اس میں بدبو ہے، اس میں کچرا ہے، لیکن وہاں کی زمین، ابھی آپ نے حدیث سنا، دماغ بھی کسی کا کام نہیں کر سکتا، ویسی چیزیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں۔ ترابها الزعفران، وہاں کی مٹی زعفران کی ہے، وطینها المسک، اور وہاں کا گارا عمارت بنانے کے لیے مسک کستوری کا ہے، مشک کا ہے۔ زعفران اور مشک کے بارے میں جانتے ہو؟ زعفران وہ مقوی چیز ہے، طاقتور چیز ہے اور مفید چیز ہے، اور مشک کا کیا کہنا، اصلی مشک ہاتھ لگ جائے تو پورا شانتی نگر اس سے مہک جائے، اور وہاں کے کنکریاں موتیاں ہیں، موتیاں، اللہ اکبر۔ اور وہاں کا موسم کیا کہنا، حدیث میں آتا ہے کہ وہاں کا جو موسم ہے وہاں نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، اس لیے کہ نہ وہاں سورج کا نکلنا ہوگا، نہ چاند کا چمکنا ہوگا، نہ رات کا اندھیرا ہے نہ دن کا اجالا ہے، تو پھر کھانے پینے کو کیسے ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے پردے گر جائیں گے تو اہل جنت سمجھ جائیں گے کہ رات ہو گئی، سو جاؤ، اور جب پردے اٹھ جائیں گے تو اہل جنت سمجھ جائیں گے کہ دن ہو گیا، اٹھ جاؤ۔ وہاں پر نیند بھی نہیں ہے، جنتی صرف لذت کے لیے آرام کریں گے۔ یہ رات، یہ دن کا اجالا، یہ نیند کا سما، یہ تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہے، اور جنت میں تھکاوٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو نیند کو لے کر کیا کرو گے؟ یہاں سردی ہے، گرمی ہے، برسات ہے، زیادہ سردی ہو گئی تو پریشانی ہے، سردی ہو گئی چھینک کھانسی آ گئی کرونا کا خطرہ ہے، گرمی حد سے زیادہ ہو گئی تو موشن لگ جانے کا ڈر ہے، بغیر فیان اور کولر اور اے سی کے ہم رہ نہیں سکتے، لیکن جنت جنت ہے، نہ گرمی نہ سردی، نہ سورج نہ چاند، اور نہ رات اور نہ دن، عجیب سما ہے جنت کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ارضھا السماوات والارض، کہ جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے، آپ نے ہو سکتا ہے بیانوں میں ضرور سنا ہوگا، ایک چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، تو ایک جنت تو وہ چھوٹے جنتی کو مل گئی تو سب کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں تو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی بات آ رہی ہے،
اسی کو سب کچھ مل گیا تو اور جنت کس کو ملنے والی ہے؟ اس لیے مفسرین نے بیان فرمایا، اللہ نے یہاں پر جو فرمایا آسمانوں اور زمینوں کے برابر جنت کی چوڑائی ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جنت تو بہت بڑی ہے۔ اس لیے کہ انسان کی نظروں کے سامنے بڑی سی بڑی چیز آسمان اور زمین ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے آسمان اور زمین کی مثال نہیں تو اور کیا دی جائے؟ ورنہ جنت خدا کی اتنی بڑی ہے، حدیث میں آتا ہے جنت کے ایک درخت، اس کی لمبائی اور اس کا جو جہم ہے اور وہ جو جتنا بڑا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، پھر اس سے جنت کی چوڑائی اور جنت کا بڑا ہونا آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ 1-2 سال نہیں، 20-25 سال، 50 سال نہیں، 1 صدی، 100 سال کوئی گھوڑا سوار گھوڑے پر سوار ہو کر، تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر سواری کرتا چلا جائے، بھاگتا چلا جائے، بھاگتا چلا جائے، تو جنت کے درخت کی ٹہنیاں ختم نہیں ہوں، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سایہ وہاں پر ہوگا تو وہ اپنے حساب سے ہوگا، یہ سایہ نہیں، اس لیے کہ وہاں پر نہ سورج ہے نہ چاند ہے، سایہ کہاں سے آ جائے؟ وہ وہاں کا سایہ ہے۔ اس لیے حدیث میں وہاں کے سائے کی مثال بیان کی گئی کہ اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ 100 سال گھوڑا دوڑنے کے بعد جب ایک درخت اتنا بڑا ہے تو خدا کی وہ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ پھر اس کے لیے فکر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے لیے دوڑ دھوپ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے لیے قربانی اور مجاہدہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے فرمایا دوڑ تو تمہاری ہو رہی ہے، ساریوں الی مغفرۃ من ربکم وجنت، جنت کی طرف تم دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف تم دوڑو۔ اور وہاں کی نہریں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس سے 2-3 باتیں معلوم ہوئی۔ جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان لازم، اعمال لازم، اور جنت پکی ہے۔ پھر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت میں نہریں بھی چل رہی ہیں، جاری ہیں، وہ بہتی ہوئی ہیں، اور وہ نہریں جنگل و بیابان اور صحرا میں نہیں ہے۔ کہاں ہیں؟ جنتیوں کے محلات کے درمیان زمین کی سطح پر وہ بہ رہی ہیں۔ محل ہو عالیشان اور اس کے قرب میں نہریں بہتی ہو، پانی کی نہریں بہتی ہو، شہد کی نہریں بہتی ہو، شراب کی، تو پھر وہ محل کیسا ہوگا، وہ جگہ کیسی ہوگی، وہ سما کیسا ہوگا؟ اور جنتیوں کے حکم پر وہ نہریں دوڑیں گی، یفجرونہا تفجیرا، جنتی ان کو جاری کریں گے، ان کو دوڑائیں گے، اشارہ کریں گے نہر کو، وہ دوڑتی ہوئی جنتی کے قدموں کے پاس آ جائے گی، پینے کو دل چاہے گا اس کے منہ کو لگ جائے گا۔ ایسی نہریں ہیں جنت میں۔ اور جنت کا دروازہ، اس کا کیا کہنا؟ ایک تو ہم بڑا سا بڑا گیٹ بنا دیں تو کتنا بڑا بنا سکتے، کتنا خوبصورت اور حسین گیٹ ہم بنا سکتے ہیں، لیکن وہاں کا جو گیٹ ہے، وہاں کا دروازہ جنت کا کتنا بڑا ہے؟ جنت کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے سال کا؟ آپ ایک پٹ سے لے کر
دوسرے پڑ تک جانے کی کوشش کریں گے 40 سال لگ جائیں گے، 40 سال۔ سوچ سکتے ہیں ایسے دروازے کے بارے میں؟ اور جنت کے ایسے دروازے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے سے ایک وقت میں 8 لاکھ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، بلکہ 7 لاکھ لوگ کہا گیا حدیث کے اندر۔ 7 لاکھ لوگ جا سکتے ہیں ایک وقت میں جنت کے ایک دروازے سے، اور وہ دروازہ بھی آٹومیٹک ہے، اس کی کچھ جھلکی ہم دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ہے نا؟ کچھ دروازے ایسے جاتے آدمی سامنے کھڑا ہو گیا، خود بخود وہ کھل جاتے ہیں، لیکن اللہ جنت میں دروازوں کو جنتیوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دیں گے۔ جنتی کہے گا دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کھل جا، کھل جائیں گے، بند ہو جا، آٹومیٹک بند ہو جائیں گے۔ یہ جنت کے دروازے ہیں، اور جنتیوں کا استقبال کیسے ہوگا؟ بڑے شان سے ہوگا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب قیامت برپا ہوگی، حشر کا میدان قائم ہوگا، اور جنتی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو ان کے استقبال کے لیے سفید اونٹ آئیں گے جن کے پر لگے ہوئے ہوں گے، اور جن کے اوپر سونے کے کجاوے سجے ہوئے ہوں گے، اور ان کی رفتار اتنی ہوگی جہاں ان کی نگاہ پڑے گی وہاں ان کا قدم پڑے گا۔ وہ جنتیوں کو لے کر کے جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے، وہاں پر 2 درخت ہوں گے، ان کے نیچے 2 نہریں ہوں گی۔ جنتی ایک نہر سے پانی پیے گا، ان کا چہرہ چمک دمک سے جو ہے چمکے گا، اور ایک نہر کا پانی پیے گا، ان کے بال اس پانی کی وجہ سے کبھی جھڑیں گے نہیں، کبھی پراگندہ نہیں ہوں گے۔ پھر وہ جب دروازے کے پاس جائے گا تو دروازے کا کنڈا یا کنڈی وہ یاقوت کی بنی ہوئی ہوگی۔ یاقوت بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ وہ کنڈی کو جب بجائے گا ایسی مست آواز اس کے اندر سے نکلے گی، حدیث میں کہا گیا جنتی جھوم اٹھیں گے، کوئی سوچ نہیں سکتا ایسی سریلی اور ترنم آمیز آواز اس کنڈی کے اندر سے نکلے گی، اور اس کی حور جنت میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ کنڈی کے بجتے ہی حرکت میں آ جائے گی، اپنے متولی یعنی خادم فرشتے سے وہ کہے گی میرا خادم آ چکا ہے، کنڈی بج رہی ہے، دروازے پر وہ میرا منتظر ہے، تم اس کو لے کر آؤ۔ وہ متولی اور خادم فرشتہ حور کی اس حور کے اس حکم پر دروازے پر آئے گا، تو وہ فرشتہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا حسین و جمیل ہوگا، اس کا چہرہ اتنا منور اور روشن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنتی حشر کے میدان میں اگر اللہ کی تجلی کو نہ دیکھے ہوں گے تو اسی فرشتے کو اس کے نور کو دیکھ کر خدا سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کر بیٹھے، لیکن انہوں نے پہلے اللہ کا نور دیکھ لیا ہے، اس لیے دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر اتنی مسرت، اتنی خوشی ہوگی، دل باغ باغ ہو جائے گا، اور دل کے اندر خوشی کے وہ لڈو پھوٹیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر موت جنت میں ہوتی، آخرت میں ہوتی، تو خوشی کی وجہ سے ان کے دل پھٹ کر وہیں پر جنتی دم توڑ دیتے، لیکن موت وہاں پر نہیں ہے، اس لیے مریں گے نہیں، لیکن پھولے نہیں سمائیں گے۔ ایسا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت۔ اب وہ خادم فرشتہ اس جنتی کو لے کر جائے گا اس کی حور کے پاس، وہ جیسے ہی پہنچے گا حور فوراً اس کے استقبال میں کھڑی ہو جائے گی، اس سے بغلگیر ہوگی، اس سے اپنے گلے سے لگائے گی اور کہے گی تم تو میری محبت ہو اور میں تمہاری محبت ہوں، میں تم سے راضی ہوں،
کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں جوان رہوں گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ پھر وہ محل کتنا عظیم ہے، وہ محل کتنا بڑا ہے جہاں یہ حور ہے۔ میں نے ابھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہیں دماغ بھی کام نہیں کر سکتا، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا، کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا خیال تک نہیں آیا۔ محل، اس کی اونچائی، اس کا چھت کہاں اور اس کا فرش کہاں؟ حدیث میں آتا ہے بنیاد سے لے کر چھت تک کا فاصلہ 1,00,000 ہاتھ کے برابر ہوگا، 1,00,000 ہاتھوں کے برابر۔ کتنے؟ 1,00,000 ہاتھوں کے برابر۔ اور اس میں یاقوت کا پہاڑ، اس پہاڑ پر اس حور کا تخت، اور اس تخت پر 70 اور تخت، اور ہر تخت پر ایک ایک دلہن، وہ سب جنتی کے منتظر۔ یہ ہے اللہ کی جنت جو مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنہوں نے نیک عمل کیا ایمان لا کر، ان کے لیے تو جنت الفردوس، شرط ایمان اور اعمال صالح۔ اس کے بغیر فری میں یہ ملنے والی نہیں ہے جنت۔ دنیا میں کھانے کا ایک نوالہ فری میں نہیں ملتا، روٹی کا ایک ٹکڑا فری میں نہیں ملتا، معمولی ریچارج بھی فری میں نہیں ہوتا، کوئی چیز دنیا میں فری نہیں ہے۔ تو خدا کی اتنی عظیم نعمتیں مجھے اور آپ کو فری کیسے مل سکتی ہیں؟ اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ محنت کرنا پڑے گا، اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ مجاہدہ اٹھانا پڑے گا۔ اور جنتیوں کا حسن و جمال، جنتیوں کی خوبصورتی، آدم علیہ السلام کا قد ہوگا 60 گز 7 ہاتھ کے برابر، اتنا لمبا، اور 7 ہاتھ چوڑا، 60 گز لمبا 7 ہاتھ چوڑا۔ ایوب علیہ السلام کا صبر ملے گا، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ہمارے نبی کے اخلاق ملیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، اے جنتیوں تمہیں ایسی زندگی دی جائے گی، اب اس کے بعد موت نہیں، ایسی صحت ہے، اس کے بعد بیماری نہیں، ایسی جوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپا نہیں، ایسی شکن سیری ہے، اس کے بعد اب بھوک نہیں، اس کے بعد اب پیاس نہیں، اس کے بعد نہ بول نہ براز، نہ پیشاب نہ پیخانہ، نہ بدبودار پسینہ، نہ ناک کے اندر ریت، کوئی ہر گندگی سے پاک ہو جائے گا، جنتی صاف ہو جائے گا۔ جنتی کو اللہ کتنی طاقت دیں گے؟ دنیا کے 100 مردوں کے برابر اس جنتی میں طاقت ہوگی۔ ورزش کرنے کی ضرورت نہیں، جیم کو جانے کی ضرورت نہیں، اللہ اپنی طرف سے وہ نعمت دیں گے۔ 100 دنیا کے 100 صحت مند مردوں کے برابر ایک جنتی کو قوت اور طاقت ملے گی، اور کھائے گا کئی گھنٹوں کھائے گا، بھوک مٹنے تک نہیں، بھوک تو نہیں لگے گی، نیت بھرنے تک کھائے گا۔ دعوت میں ایسا ہوتا نا، بھوک پیٹ ٹائٹ ہو جاتا، نیت نہیں بھرتی، کیا کریں گے؟ پیٹ بھر گیا، نیت نہیں بھری، کھا نہیں سکتے۔ لیکن جنت میں نیت بھرے تک کھائے گا جنتی، اور اس کے بعد نہ کھٹے ڈکار نہ میٹھے ڈکار، نہ کھندلے کا خوف، نہ موشن کا ڈر، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور خوشبودار پسینہ نکلے گا، پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ کیسی ہے اللہ کی جنت؟ یا دنیا میں پیشاب سے پریشانی، پیخانے سے پریشانی، پیشاب سے پریشانی، ان ضروریات سے انسان مجبور ہے، گھٹنوں میں درد ہے، پیخانے میں بیٹھنے نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا، لیکن جنت میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اور کیسا ہوگا جنتی؟ آخری حدیث سن لیجئے آج کے بیان کی،
آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یدخل اہل الجنتی الجنت جردن مردن مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاثین و ثلاثین. آپ نے بیان فرمایا جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا, داڑھی نہیں ہوگی, سر کے بال تو ہوں گے, جسم پر اور کوئی بال نہیں ہوں گے, داڑھی نہیں ہوگی, آنکھیں خود بخود سرمگی ہو جائے گی, سرما لگائے بغیر بھی سرما آنکھوں میں نظر آئے گا, اور ہمیشہ 33 سال کی عمر ہوگی. کتنے؟ 33 سال, ایک دن کا بھی اضافہ نہیں ہوگا, ہمیشہ ایسی جوانی. وہاں پر بوڑھے بھی اللہ ان کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے. اسی وجہ سے ایک بڑھیا نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ تو آپ نے مزاحمت فرمایا نہیں جنت میں تم نہیں جا سکتی. وہ روتی ہوئی جا رہی تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا اسے بلاؤ. پھر آپ نے فرمایا میں نے غلط نہیں کہا, اس لیے کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جا سکتی. اللہ تمہیں جنت میں ڈالیں گے لیکن صحت مند اور جوان کر کے ڈالیں گے, تم کیوں رو رہی ہو؟ لیکن بزرگوں اور عزیز دوستوں, اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے قربانی ہے, نماز کا اہتمام ہے, تلاوت کا اہتمام ہے, گناہوں سے بچنا ہے, اخلاق کے ساتھ چلنا ہے, ہمدردی کے ساتھ چلنا ہے, دین کو زندہ کرنا ہے, دین کو پھیلانا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان یہ ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں تاج الدین بھائی کا کل انتقال ہوا ہے, ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے مکمل مغفرت فرمائے, ان کے جملہ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرمائے, سنتوں سے فارغ ہو جائے.